اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهم صل على فلعن الله أمة قتلتكم صلوات اللهم فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت صلوات اللهم صل على 1448 ہجری کے عشرہ ثانی کی نویں تقریر آپ حضرات بعنوان شرح زیارت عاشوراء سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو ایک ایک فقرے پر ہم کر رہے ہیں اور آج جس اہم موضوع کی طرف ہمارے ذہنوں کو ائمہ نے متوجہ کیا وہ موضوع ہے لعنت۔ ظاہر ہے کہ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا اور اسی سے میں تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سافٹ کارنرز کے قائل ہیں جب وہ ان جملوں پر پہنچتے ہیں کہ پروردگار ان پر لعنت فرما جنہوں نے آل محمد پر ظلم کی بنیاد رکھی، آپ سلامت رہیے۔ جو میں نے ابھی فقرہ پڑھا ہے بچے اور جوان محفوظ کریں۔ فلعن اللہ امتن، لعن اللہ کی لعنت ہو امت پر۔ اب اس امت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ کہ گروہ یعنی جماعت، ایک پوری جماعت ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور لسان معصوم سے ہو رہی ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق خود اللہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ بھی کیجئے۔ کس پر لعنت؟ اس امت پر۔ یہاں امت کا ایک ترجمہ گروہ اور جماعت ہے۔ اچھا، بعض اوقات لفظ امت، بہت توجہ سے سنیے گا، عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بعض اوقات لفظ امت واحد پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی خاص بندہ ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے، یعنی کوئی خاص بندہ ہے جس پر لعن کر کے کہا اس پر لعنت جس نے بنیاد رکھی ہے ظلم کی، آل محمد پر ظلم اور جور کی بنیاد رکھی، اس پر لعنت۔ تو اب کم سے کم آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہمارا مجمع الحمدللہ، اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے سب کو پتا ہے کہ آل محمد پر ظلم اور جور کی بنیاد کس نے رکھی۔ آپ کو عقیدہ امام نے دیا کہ آپ کا فریضہ ہے اس پر لعن کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی خاص و عام، زبان زد عام ہے لعنت، اس پر لعنت اور اس پر لعنت اور اس پر لعنت، اور میں جملہ کہوں آہستہ سے، آپ آہستہ سنیے گا نہیں، ہمارا تو شعار ہی لعنت بھیجنا ہے۔ ہماری تو اوروں سے پہچان بھی اس لیے مختلف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی فرعون کو بھی آپ کچھ نہ کہیے اور موسیٰ کے ساتھ بھی رہیے،
ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہاں پروردگار تو بھی ٹھیک ہے اور شیطان بھی ٹھیک ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر توجہ ہو. ہمیں تو یہی عقیدہ، اور یہ عقیدہ اللہ نے قرآن سے دیا کہ دیکھو بھائی جو بھی حق کے مقابلے پر آ جائے اس پر لعنت ہوتی ہے. تو پہلا جو حق کے مخالفت کر بیٹھا، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے اور اللہ سے جھگڑا کیا یہ کہہ کر کہ میں بہتر ہوں. سمجھ گئے نا آپ کون ہے؟ بھائی ابلیس نے اللہ سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی؟ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے خاک سے بنایا. تو پوری بحث ہے، مجھے بحث تھوڑی سنانی، مجھے تو جملہ بتانا ہے، اس لیے کہ گفتگو لعنت پر ہے. بڑی بحث ہوئی اللہ اور ابلیس کے درمیان. وہ اللہ سے کہتا رہا میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. اللہ نے کہا کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. اس نے کہا بہکاتا رہوں گا اللہ نے کہا بہکاتا رہے بہکاتا رہے. اس نے کہا مخلص کو نہیں بہکاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پوری تقریر اللہ اور اس کے درمیان جو ہوئی، جیسی اللہ نے کہا فخرج، نکل میری بارگاہ سے. خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بھائی موضوع ذہن میں رکھیے گا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا. جیسی اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل یہاں سے. تو جیسی جانے لگا کہا پیغام تو سنتا جا. اور وہ پیغام کیا؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. یعنی پہلی لعنت لے کر چلا شیطان. تو اب سوال یہ ہے، کوئی یہ کہے کہ بھائی لعنت نہ بھیجیے، تو آپ اللہ سے یہ کہیے لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ یعنی پہلی لعنت خود اللہ نے بھیجی. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں، لغت میں جو لعنت کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے الابعاد من الخیر، خیر سے دور کر دینا یا خیر سے دور کی دعا کرنا اللہ سے کسی کے لیے، یہ ہے لعنت. اب لوگ کہتے لعنت نہ بھیجیے لعنت نہ بھیجیے. نہ، ہمارا تو عقیدہ ہے محمد و آل محمد خیر ہے. ہم نہ بھی بھیجے تو خود لعنت زدہ ہے خیر سے دور ہو کر. بھائی جملے کی قدر کیجئے. لغت میں کہا الابعاد من الخیر، جو خیر سے دور ہو یعنی لعنت کا حقدار وہ. لعنت کا مطلب یہ. تو ہم جب کہتے ہیں اس پہ لعنت اس پہ لعنت، تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کیا یہ شیعہ جو ہے ان کی کوئی زیارت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک لعنت نہ ہو؟ تھوڑا سا بولتے رہیے. ہاں تھکا ہوا زیادہ میں ہوں، مگر آپ نہ اظہار کیجئے. لعنت ہم پر اعتراض ہوتا ہے، یہ لعنتیں بہت دیتے ہیں. کوئی زیارت ان کی اٹھاؤ امام کی، یہ کوئی زیارت ہی ان کی پوری نہیں ہوتی جب تک یہ جس کی زیارت پڑھ رہے ہوں اس کے قاتل پر لعنت نہ کریں. بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مفاتیح الجنان اٹھائیے جنان، اور جتنی زیارتیں ہیں معصومین کی وہ پڑھ ڈالیے. یعنی معصوم نے سکھایا تولا کافی نہیں ہے. بھائی میں تو زیارت عاشورہ کی شرح کر رہا ہوں، اب تک آپ تولا کر رہے تھے حسین سے، اے ابا عبداللہ، اے زہرا کے بیٹے، اے علی کے بیٹے، اے رسول کے بیٹے. پورا ظلم بیان کرتے ہوئے فوراً سے کہا اتنا کافی نہیں ہے کہ مخاطب کر دیا اور کہا ان کے بیٹے. نہ، بات تو تب کمال پہ پہنچے گی جب لعنت ہوگی دشمن پر. تو ہمارا شعار لعنت. اب وہ جو کتاب ہماری کھولتے ہیں کس کی؟ زیارتوں کی. کوئی زیارت نامہ ہو، بہت کم آپ کو اکا دکا زیارتیں ملیں گی، اکا دکا ہوں گی، بہت شاذ ہے جس میں لعنت نہ ہو، ورنہ کوئی زیارت پوری ہی نہیں ہے. زیارت جامعہ پڑھ لیجئے، آل یاسین پڑھ لیجئے، جو زیارت چاہے پڑھ لیجئے، لعنت کے بغیر زیارت نہیں ہے. اب تکلیف یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے کیا کہا؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے. ابھی تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے شیطان سے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہوگی. اب اگر میں اللہ کی لعنتیں گنوانے لگ جاؤں، اور آپ کو بتاؤ قرآن میں اللہ نے کہاں کہاں لعنتیں بھیجی ہیں.
آیت پڑھوں ترجمہ آپ سب اہل مجلس سے پہنچ جائیں گے. سورہ احزاب میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب اللہ کی لعنتیں سنیے. کیا اللہ نے کہا جس نے رسول کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی لعنہم اللہ, اللہ خود اس پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب علماء اسلام یہ بتائیں کہ بھائی کس نے رسول کو اذیت دی؟ اور اگر آپ رسول کو اذیت دینا دکھا دیں گے اللہ کو اذیت کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خوشی اذیت یہ سارے ایموشنز ہیں اور ان کا تعلق جذبات سے ہے, احساسات سے ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ کے ہاں تو جذبات نہیں ہے, اللہ کے ہاں تو احساسات نہیں ہے. بھائی جذبہ ہے, احساس ہے, اسی سے رضا ناراضگی, اسی سے خوش اور اذیت. تو اللہ کے ہاں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. تو کسی ایسے کو تو معیار بنانا پڑے گا نا کہ جس کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہو. تو پڑھوں صحیح بخاری کی حدیث, نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, زہرا میرے جگر کا یا میرا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقط آزانی, من آزانی فقط آزاہ اللہ. جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. تو سیدہ کے دشمن, میں کسی کا ذکر تھوڑی کر رہا, میں تو بس ایک بات کر رہا ہوں حدیث سنا کر. جس نے بھی اذیت دی ہو حقدار لعنت. تو لعنت اللہ کی طرف سے دشمنوں کے لیے طے شدہ ہے. اچھا میں پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں, مجھے زیادہ تفصیل میں بھی جانے کی نہیں پڑے گی ضرورت. پہلا جملہ کہوں گا آپ جھوم اٹھیں گے. لعنتیں گنوا رہا ہوں میں قرآن سے تاکہ پتہ تو چلے کہ جو زیارت عاشورہ کی لعنت ہے. اب آیت پڑھتا ہوں, صرف پڑھوں گا آپ جھوم اٹھیں گے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا. فقل کا جملہ بتا رہا ہے جو آخری جملہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اب یہ لوگ جو ہماری زیارتوں کو دیکھ کر لعنت نہیں سمجھ پاتے, تو یہ قرآن کی لعنتیں آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ اچھا چلیے, تو قرآن میں ایک اور میں عجیب آیت سناؤں. اشارے ہیں قیامت میں اور محشر میں بھی لعنتیں ہوں گی. یہ تو اللہ بھیج رہا ہے. وہ آیت میں صرف آیت پڑھ رہا ہوں, زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. میں نے کازمین میں بھی پڑھی تھی, یہاں بھی صرف پڑھ رہا ہوں. کون سی آیت؟ قرآن نے کہا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, بھئی لعنتیں ہیں, اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, ایسے میں جنت والے کہیں گے ہمارے تو رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا, تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ تو اب قرآن نے ایک ذکر کیا, فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ, ان دونوں کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہوگا, اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اہل سنت کے امام حسکانی نے لکھا یہ مؤذن کوئی اور نہیں ابو طالب کا لال ہوگا. بھائی لعنتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ کہا یہ مؤذن کوئی اور نہیں ابو طالب کا لال ہوگا. آیت میں تو بس اتنا ہے کہ ظالموں پر لعنت بھیجے گا ابو طالب کا لال میدان محشر میں, لیکن پتہ تو چلے وہ لعنت ہوگی کیا. یہاں تو ظالم کہا ہے نا, تفسیر سے تو پوچھئے وہ ظالم ہے کون؟ بھائی ظالم ہے کون؟ کہ علی اذان دیتے ہوئے کہیں گے لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی, جس نے میری ولایت کو جھٹلایا اس پہ لعنت. آج ہم منکر ولایت علی پہ لعنت بھیج رہے ہیں, محشر میں علی خود بھیج رہے ہیں. میں تو قرآنی آیتیں اور روایت
اہل سنت کی روایت سنائی ہے. علی کہیں گے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بولایتی واستخفوا بحق، اور جس نے میرا حق کھایا. جملہ کہوں، آج زیارت عاشورہ کی لعنت سمجھ نہیں آ رہی، محشر میں علی کی لعنت کیسے سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ تو چلیے میں بہت اوپر جا کر سمجھا رہا ہوں نا اور بات کر رہا ہوں، میں بہت نیچے آ جاتا ہوں. یہ تو میں بہت آگے چلا گیا تھا، میں نیچے آ جاتا ہوں، ایک آیت سے روایت کی طرف آتا ہوں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زیارت عاشورہ میں لعنت ہے تو اس وجہ سے کہنا کہ بھائی اس میں لعنت ہے اس سے دور رہیے، تو لعنت تو قرآن میں بھی ہے. بات سمجھ رہے، میرا مقدمہ سمجھ رہے آپ؟ بھائی اگر لعنت آ گئی کسی پر تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس سے دور رہیے، تو اب بتائیے قرآن میں جو اتنی لعنت ہے اس کا کیا کریں؟ اب میں آپ کو قرآن سے ایک اور آیت سنا دیتا ہوں جس میں اللہ بتا رہے ہیں نبی بھی لعنت کرتے ہیں، انبیاء لعنت کرتے ہیں. پڑھوں آیت سورہ مائدہ، جا کر دیکھیے گا. قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. جو سمجھ گیا وہ تو سمجھ گیا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر اللہ، بھائی جملے کی قدر کیجئے گا جو پہلے دن سے سن رہا ہے، ان پر اللہ لسان معصوم سے لعنت کرواتا ہے. اللہ ان سے لسان معصوم سے لعنت کرواتا ہے، اور معصوموں کا نام بتایا اللہ لسان داؤد. میں کیسے جملہ آپ کے حوالے کروں؟ دو معصوموں کا نام لے کر اللہ نے بتایا اللہ دو معصوموں سے کافروں پر لعنت کرواتا ہے. پہلے قرآن کے دو معصوم بتائے، پھر زیارت عاشورہ دو معصوموں سے لعنت کروا. آپ سلامت رہیے. اللہم. رئیس بھائی آپ تسلسل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں میری تقریر کا ایک ایک جملہ محفوظ رکھا کرے، وہ جڑے گا کہیں نہ کہیں آ کر. دو معصوموں نے زیارت عاشورہ کی تعلیم دی اور یہ کہہ کر کہ ہم نے سنا بابا سے بابا سے بابا سے، انہوں نے بھائی سے، بھائی نے رسول سے، جہاں تک گئے اور اللہ سے. مگر زیارت عاشورہ منقول دو سے ہے. اب کوئی کہے یہ کیسے ان کے امام ہے جو لعنتیں بھیجتے ہیں، تو پلٹ کے کہے گے کیسے نبی ہے جو لعنتیں بھیجتے. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. لطف آ رہا نہیں آ رہا؟ اب تو تقریر خاتمے پر ہے، آئیے اور نیچے آ جائیے. اب میں وہ حدیثیں پڑھنے جا رہا ہوں جو عالم اسلام میں متفق ہے سب، کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور یہ خدا کی قسم بچے بھی جانتے جو حدیثیں پڑھ رہا ہوں. لیکن میں نیچے سے شروع کروں گا تاکہ کوئی گھبرائے نہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نیچے سے بہت اوپر جاتا ہوں. تو پہلے نیچے سے شروع کرتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سب کتابوں میں مستدرک علی الصحیحین میں دیکھ لیجئے، سب دیکھ کر بتا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا جو سود لے اور دے دونوں لعنتی. بھائی لطف لیجئے تھوڑا، میں لعنتیں سنا رہا ہوں تاکہ زیارت عاشورہ کی لعنت سے لوگ گھبرائیں نہیں. رسول اللہ نے کہا سود دینے والا اور سود دینے والا یہ دونوں لعنتی، لعنت اللہ. پیغمبر نے کہا دونوں لعنتی ہیں. ابھی ختم نہیں ہوئی بات. کہا جو ان دونوں کے درمیان شاہد بن رہا ہو، گواہ جو گواہ بن رہا ہو سود کے معاملے میں، وہ گواہ لعنتی. جو سود کے معاملے میں گواہ بن رہا ہو وہ گواہ لعنتی. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عہد رسول میں جو بھی کام ہوتا تھا حدیثوں میں ہے لکھو. یہ جو آج کل کاموں میں گھپلے ہو جاتے ہیں اور دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک سبب ہے نہ لکھنا.
یہ ایگریمنٹ اس لیے رسول اللہ نے حدیثوں میں کہا کہ تیار کرو ایگریمنٹ. اب سنیے حدیث کا. سود لینے والا لعنتی, دینے والا لعنتی, جو گواہ بنے وہ لعنتی, اور جو لکھے کا جو لکھے وہ لعنتی. تو اب مجھے عالم اسلام بتائیے, رسول اللہ تو لعنت دیتے ہیں سود لینے والوں پر, دینے والوں پر رسول اللہ لعنت کرے. پھر لعنت سن لیجئے, کا رشوت لینے والا, بھائی بولتے رہیے, اور رشوت دینے والا دونوں لعنتی. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اب ایک حدیث اور سناؤں. رسول اللہ نے کہا لعن اللہ علی الخمر, اللہ شراب پہ لعنت بھیجتا ہے. توجہ, شراب پر اللہ لعنت بھیجتا ہے, یعنی شراب پر اللہ کی لعنت. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وعلی شارب الخمر, شراب پینے والے پہ اللہ کی لعنت. حدیث رسول سے یہ بات طے ہے کہ جو شراب پیے اس پر اللہ کی لعنت. تو عالم اسلام یزید کو جو بچانے کے چکر میں لگی ہے, بھائی بولے نا اگر بات پہنچ رہی ہے, عالم اسلام جو یزید کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یزید شرابی نہیں تھا؟ یزید شرابی نہیں تھا, کون کہہ سکتا ہے؟ سب کی کتابوں میں لکھا ہے شراب تو پیتا تھا. اب کس سے سیکھا اس نے ہمیں نہیں پتا. آپ سلامت رہیے, مجھے نہیں پتا کس سے سیکھا, پیتا تھا. نبی نے کہا جو شراب پیے اس پر لعنت. اس کا مطلب اس روح سے یزید رسول کی لعنت کا مستحق ہے. دیکھا قاتل حسین کو کیسے اللہ پھنساتا ہے. یہ تمہیں قتل حسین کی لعنت سے بچانے کی کوشش کریں گے, میں شراب کی روح سے لعنت بھجوا دوں. بے شک. ہاں توجہ ہے نا سب کی. اب پھر نیچے سے شروع کیجئے. سود لینے والا, دینے والا, بھائی بولتے رہیے, لعنت بھیجے نا. میں نے کہا ہمارا شعار ہے سود لینے والا دینے والا دونوں, لکھنے والا گواہ, اچھا رشوت دینے والا, رشوت لینے والا, شراب پینے والا, پلانے والا, کا جو ساقی ہے شراب کا پلانے والا وہ بھی لعنتی. اب سنیے, کا بیچنے والا بھی لعنتی, خریدنے والا بھی لعنتی. یہ سب حدیث ہے, حدیث. یعنی اتنا شراب کس قدر ملعون اللہ کی نگاہ میں ہے. سب لعنت 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 لعنت, سب پہ لعنت. اب اتنا تو پتہ چلا نبی تو لعنت دیتے. کہاں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ لعنت دے رہا ہے, اللہ لعنت بھیج رہا ہے, انبیاء لعنت بھیج رہے ہیں. رسول اللہ کی لعنتیں میں نے گنوا دی آپ کو. اب آ رہی ہے خطرناک منزلیں. پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ آپ سن لیجئے. رسول اللہ نے کہا ستتن لعنہم اللہ وکل نبی. آئے ہائے, 6 افراد ایسے ہیں, 6 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے, اور آدم سے لے کر مجھ تک. توجہ سے سنیے گا حدیث. 6 افراد ایسے ہیں, ستۃ لعنہم اللہ وکل نبی. 6 لوگ ایسے جن پہ اللہ اور تمام انبیاء لعنت بھیجتے. اب یہ 6 کون سے سنیے گا. کہ پہلا وہ کہ جو اللہ کی قدرت کو جھٹلائے. کچھ کہہ رہا ہوں میں, اللہ کی قدرت کو جھٹلانے والا. اب روایت سناؤں میں آپ کو, امام اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں مظہر العجائب.
اسی کو آپ کہتے ہیں صفات من رب، اللہ کی صفتوں کا حامل، اللہ کے عجائبات کا مظہر، یعنی اللہ کی قدرت کا شاہکار۔ جو اللہ کی قدرت کو جھٹلائے وہ لعنتی۔ دوسرا، جو قرآن میں تحریف کرے، جو قرآن میں تحریف کرے وہ لعنتی۔ اب تیسرا کیسے سنیں گے آپ؟ میں بس حدیث پڑھوں گا، مجھے جملے کی شرح بھی نہیں کرنی، اتنے آپ ذہین ہیں، مجھے آپ پہ یقین ہے۔ پڑھوں کہ جو قدرت خدا کو جھٹلائے لعنت، جو قرآن میں تحریف کرے۔ اب تیسرا سنیں، کہا جسے اللہ نے عزت دی ہو اسے ہٹا کے کسی ذلیل کو وہاں لے آئے۔ اہل سنت کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ نے جسے عزت دار بنایا ہو، جو اسے گھٹانے کی کوشش کرے وہ لعنتی، اور جسے اللہ نے ذلیل کیا ہو اسے بڑھانے کی کوشش کرے لعنتی۔ آپ سلامت رہیے۔ اب بھائی دیکھیں وقت بہت کم ہے، زیارت بہت بڑی ہے۔ جملہ کہوں زیارت عاشورہ ہی کا کہوں، پھر سن لیجئے۔ ایک وہ جو عزت دار نہ ہو، جسے اللہ نے عزت نہ دی ہو، ذلیل ہو، اسے اوپر لا کے عزت دار کو ہٹا دے، کہا لعنتی۔ اب اسی زیارت کا اگلا جملہ کیا ہے؟ اس پر لعنت جس نے آپ کو آپ کے حق سے ہٹایا، آپ کے مقام سے گرایا۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کو زیارت عاشورہ کے جملے سے جوڑ لیجئے۔ کہ پانچواں کون؟ پانچواں لعنتی کون ہے؟ گروہ پورا ستتن۔ پانچواں کون؟ کہا پانچواں وہ جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے۔ لیجئے پھر شہزادہ یزید آ گیا، میں کیا کروں؟ مسلمانوں کا شہزادہ پھر آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ وہ حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا۔ اور چھٹا کہا جو میری سنت کو ترک کرے، کچھ کہنا چاہ رہا ہو، کہا جو میری سنت کو ترک کرے اس پر اللہ کی لعنت، از آدم تا خاتم تمام انبیاء کی لعنت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی نے ایک بار کر دیا ہو، ہائے 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 ہائے، جسے نبی نے ایک بار کر دیا ہو اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور ہر مسلمان کو اگر کوئی ایک فعل نبی کا مل جائے تو وہ کہتا ہے میں کر لوں کہ سنت ہے۔ نبی نے کہا جو میری ایک سنت کو ترک کرے وہ لعنتی۔ اب جو ذکر علی ہم نے دیکھا رسول کی حیات میں، جب دیکھو علی 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 کرنا سنت رسول ہے، جو ترک کرے وہ لعنتی ہے۔ آپ سلامت ہیں۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کا، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کا۔ علی کے ذکر سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بک سے کچھ ملے نہ ملے مگر لعنت ضرور ملتی ہے۔ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ بھائی لطف آ رہا ہے؟ حیات رسول سے لعنتیں سنا رہا ہوں، پھر سن لیجئے، پھر سن لیجئے۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے کہ جو بھی اس وقت سب سے پہلے آئے گا اس دروازے سے اندر وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے۔ کہتے جیسی رسول اللہ نے کہا دروازہ کھلا، حکم آ گیا۔ بھئی حکم کو تو جانتے نا، مروان کا بھی باپ۔ ہاں آیا، اس سب سنی کتابوں لے کے گھبرائیے نہیں۔ آیا، جیسی آیا رسول اللہ نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ، اس پر لعنت۔ یہاں رکے نہیں رسول اللہ، کہ وَعَلَى مَن يَخْرُجْ فِي صُلْبِهِ،
آپ سلامت رہیے. زیارت عاشورہ کا اس پر بھی لعنت اور اس کے صلب سے نکلنے والے سب پہ لعنت. اب زیارت عاشورہ پڑھے, لعنت میں آیا آلہ ورمان. آ رہی ہے زیارت عاشورہ سمجھ؟ لعن اللہ عمر ابن سعد و آلہ ابن زیاد و آلہ مروان. اب کوئی کہے یہ کیا رسول اللہ کے بچے مروان کی آل پہ لعنت کر رہے ہیں؟ ارے دادا پہلے کر چکے, آل بعد میں کر رہے. بھائی گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اب اس پہ بھی حیرت ہے, یہ اولادوں پہ لعنت, یہ شجرے میں لعنت کیا ہے؟ آہستہ سے کہوں جملہ, یہ جو کہتے شجروں کی لعنت کیا ہے, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو جب آپ شجرہ ملونہ والی آیت پڑھتے ہیں, آپ ترجمہ کیا کرتے؟ نہیں, آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس بات کا. بھائی جو کہتے ہیں یہ لعنت اور شجرہ یعنی مروان کے شجرے میں لعنت چل رہی ہے, حکم آس یہ پڑھا کیا کیا قصے ہیں, جا کر پڑھیے. لعنت چل رہی ہے. کہا بھائی یہ شجروں میں لعنت کیسے؟ تو میں نے کیا کہا, شجرہ ملعونہ, ایک طیبہ شجرہ ہے اور ایک ملعونہ. آپ کو تو نہیں بتانا کہ کون طیبہ ہے اور کون ملعونہ ہے, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ایک تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ لعنت شجروں میں چلتی ہے. اب میں ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں جس سے پتا چلا کہ لعنت شجروں میں سفر کرتی ہے. سناؤں حدیث؟ امام نے فرمایا ایک ایسا بدبخت خاندان ہے جس میں باپ بھی اہل بیت کا قاتل, بیٹی بھی قاتل, بیٹا بھی قاتل. بھائی تھوڑا سا بولیے نا اگر بات پہنچ رہی ہے. اسست اساس الظلم کا ایک شجرہ ایسا ہے, ایک گھرانہ ایسا ہے جس میں سب آل محمد کے قاتل. کا کون؟ کا اشعث بن قیس جو علی کے قتل میں شریک رہا. ہاں, دوسری جادہ لعنت اللہ علیہا جو امام حسن کے قتل میں شریک رہی, اور تیسرا محمد, اس کا بیٹا محمد بن اشعث جو قتل حسین میں شریک رہا. تو تین نام لے کر امام نے واضح کر دیا کہ لعنت شجروں میں چلتی ہے. بھائی بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں ایک جملے پر, اور کل یہیں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی. ساری لعنتیں آ گئی سمجھ میں. میں نے آپ کو آیتوں سے, روایتوں سے ہر طرح سمجھا دیا کہ لعنت اللہ بھیجتا ہے, لعنت انبیاء بھیجتے ہیں, لعنت رسول بھیجتے ہیں. تو اگر زیارت عاشورہ میں لعنت آ گئی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے دوبارہ اس جملے پر, اسست اساسا. اب بھائی میں صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ آپ سب سنے ہوئے ہیں اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات پڑھی. میں صرف اشارہ کروں گا, ہاتھ اٹھا دیجئے گا اگر یہ جملہ ذہن میں ہے. رسول اللہ بیٹھے ہوئے, کسی نے آ کر کہا فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. نبی نے کہا قابیل پر خدا کی لعنت. بھائی سنا ہے نا آپ نے یہ؟ اب یہ بہت سے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں, آج پہلی بار آئے ہیں تو اب ان کو تو بتانا پڑے گا. آپ لوگ ماشاءاللہ داد دے رہے ہیں نبی تقریر میں, نئے آنے والے مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں, اور وہ آپ لوگوں سے زیادہ وہ ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ان کو سمجھ آ رہا ہے. تو ان کو میں بتاتا ہوں. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر کہا فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. رسول اللہ نے کہا قابیل پر خدا کی لعنت. آپ نے سنا ہوا ہے, نئے لوگوں کو سنا رہا ہوں. ایسے میں کسی نے کہا رسول اللہ ہم نے فلاں کی بات کیا, قابیل پہ لعنت بھیج رہے ہیں. کہا اس لیے کہ بانی وہ ہے. آپ سلامت رہیے. کہا اس لیے کہ بانی وہ ہے. جب تک ایک کام ہوتا رہے, جس نے بنیاد ڈالی ہو وہ اس میں شریک ہوگا. اب روح عالم میں جہاں قطرہ خون بہے گا, قاتل کے ساتھ قابیل شریک ہوگا. کیوں کہ قابیل نے بنیاد ڈالی. اگر یہ سمجھ گئے تو یہی تو حدیث زیارت عاشورہ میں ہے, لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم. ہو گئی تقریر.
اس پر لعنت کہ جس نے آل محمد پر ظلم کی بنیاد ڈالی. اب جب تک ظلم آل محمد پہ ہوتا رہے گا بانی بچ نہیں سکے گا. آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ میں ایک روایت سے ایک حدیث معصوم سے تقریر کو تمام کر رہا ہوں. جب تک کام ہوتا رہے گا بانی شریک. اب امام جعفر صادق علیہ السلام آخری جملہ تقریر کا. حضرت بیٹھے ہوئے اور کمید بن زید الاسدی شاعر ہے امام کے گھرانے کا آیا. اور میں بہت اشاروں سے گفتگو کروں گا, آپ لوگ جلدی جلدی سمجھ جائیے گا. جو میرا مستقل سننے والا سامع ہے بہت توجہ. امام بیٹھے, کمیت آئے. کمیت نے اسی ذیل میں یہ بات سنا رہا ہوں, اسست اساس الظلم. امام بیٹھے, اس نے آ کر کہا فرزند رسول فلاں فلاں اور فلاں فلاں, بھائی سمجھ جائیں بس آپ نے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فلاں فلاں کہہ کے اس نے سوال کیا کہ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. توجہ, آخری جملہ تقریر کا. امام نے کہا سن, دھرتی پر, فضائل کا آخری جملہ, دھرتی پر جب بھی لہو کا قطرہ گرتا ہے گرانے والوں کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں. بھائی سنیے گا, عجیب روایت کہ جب بھی دھرتی پر, یعنی جنہوں نے بنیاد رکھی اسست اساس الظلم کا, دھرتی پہ لہو گرتا ہے, ٹپکتا ہے, تو بانی جو ہے وہ اس میں شریک ہے. یعنی جس نے بھی لہو گرایا وہ اس میں شریک ہے. کا دوسرا, جب بھی کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام جاتا ہے, پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے, تقریر ہو چکی, جب بھی فرد بشر میں کسی کے دہن میں ایک لقمہ حرام جاتا ہے یا کوئی کسب کرتا ہے حرام مال, تو بھائی یہ تو خدا نخواستہ کوئی حرام کما رہا ہے, یہ اس کا انفرادی گناہ ہے نا. امام نے کہا وہ کہاں آپ, وہ اس میں شریک ہے. اب جملہ سنیے بہت خطرناک, کہ دنیا میں جب بھی بدفعلی ہوتی ہے, بدفعلوں کے, میں کھل کے نہیں پڑھ رہا, اشارہ کر رہا ہوں, دنیا میں جہاں کہیں بدفعلی ہوتی ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا, اس میں بھی وہ شریک ہے. ہو گئی تقریر. 3 باتیں بتائی, کہا لہو کا قطرہ گرے وہ شریک, حرام مال کمایا جائے کھایا جائے وہ شریک. کیسے جملہ سنیں گے آپ؟ کہ تیسرا, جب بھی دھرتی پر گناہ ہو, بدفعلی ہو, ان بدفعلوں کے ساتھ وہ شریک, اور وہ اس وقت تک شریک رہیں گے جب تک مہدی نہ آ جائے. توجہ, کہ جب تک ہمارا آخری بیٹا ظہور نہ کر جائے وہ تب تک شریک رہیں گے. کہ فرزند رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے سنیں گے آپ جملہ؟ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد نہ لہو بہے گا نہ بدفعلی ہوگی. کہاں آپ جملے کو سمجھے؟ حضرت کے آنے کے بعد یہ تمام گناہ نہیں ہوں گے, نہ کوئی حرام کھائے گا, نہ کسی کا قتل ہوگا, اللہ اکبر, نہ بدفعلی ہوگی. کا سبب کیا ہے؟ یعنی مہدی کے آنے تک یہ ہوتا رہے گا, ان کے آنے کے بعد نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں, وہ نظام قائم کریں گے, نہ کوئی قتل کرے گا, نہ کوئی حرام کھائے گا, نہ کوئی بدفعلی کرے گا. اب اسست اساسس کو سنیے, اگر علی کو حق مل جاتا تو جو کام مہدی کے آنے کے بعد نہ ہوتا وہ عہد علی میں نہ ہوتا. کچھ
سمجھ آ رہا ہے؟ اسست اساسا، چونکہ ظلم کی بنیاد ڈال دی، ظلم کی بنیاد ڈالی. اب جب تک یہ کام ہوتے رہیں گے دشمنان اہل بیت اس میں شریک رہیں گے. لعن اللہ امتن، اس امت پر، اس گروہ پہ لعنت، اس جماعت پہ لعنت، اسست اساس الظلم، جس نے آپ پر ظلم کی بنیاد رکھی اہل بیت. بے شمار لعنت. ہو گئی تقریر. کل آخری تقریر ہے انشاءاللہ. آج کے لیے معذرت تاخیر کے لیے. کل انشاءاللہ 9:15 9:30 تک ہم بیٹھ جائیں گے. بڑی محبت سے آپ نے سنا. مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بس آخری جملہ سنیے مصائب کا. کہتے ہیں کہ حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ، بس 2 جملے پڑھنے ہیں. جب آئی امام حسین کے حرم میں بیاہ کر تو کئی کنیزیں لائی تھیں. ایک دن امام حسین نے پانی مانگا تو ایک کنیز دوڑتی ہوئی گئی اور جلدی سے پانی لا کر دے دیا. حسین نے دعا دی، اللہ تجھے بڑے گھر میں بیاہ دے اور تیرا مقدر سنور جائے. کہتے ہیں حضرت شہر بانو نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا. کہا آج سے تجھے آزاد کر دیا، حسین نے تجھے دعا دی ہے. قدموں سے لپٹ گئی. کہا آزاد، مجھے آزادی میں خوشی نہیں ہے، مجھے تو آپ کی کنیزی میں خوشی ہے. چاہنے والا تھا اہل بیت کا. حارث روایتوں میں اس کا نام ہے. کوفے کا بڑا تاجر تھا. ہمیشہ مدینے آتا تھا حج کے بعد. اس برس جو آیا تو مولا سے شادی کے حوالے سے گفتگو کی کہ آقا کف کی تلاش میں ہوں. امام نے اپنی کنیز کو ایک بار دوسری کنیز سے بلوایا، پردہ آویزہ کیا. کیا تو راضی ہے کہ ہم اپنے اس چاہنے والے سے تیری شادی کر دیں؟ پلٹ کے کہنے لگی مولا آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میرے آقا ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، میں راضی ہوں. کہتے ہیں جب راضی سنا، اس کنیز کی رضایت کا علم ہوا حسین کو اور عقد ہونے لگا تو حسین نے کہا یہ تو بتا مہر میں تو کیا چاہتی ہے تاکہ میں اس سے بات کروں. اجرکم اللہ. کہنے لگی مولا مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، میرا مہر بس یہ ہے، اس سے کہیے ہر سال آپ کی زیارت کروا دیں. اجرکم اللہ، بس ہر برس آپ کی زیارت ہو جائے، یہی کنیز کا مہر ہے. حسین نے دعائیں دے کر شیریں کو رخصت کیا. تاجر کی زوجہ بن کر جو آئی تو کہتے اس نے سرحد کوفہ پر ایک قلعہ بنا کر دیا جسے قلعہ شیری کہتے ہیں. انیس و دبیر نے بڑے مرثیے کہے اور بڑے بڑے شعراء نے مرثیے کہے کہ جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے. کیا غضب کا مرثیہ ہے. کہتے ہیں کہ جب بیاہ چکی تو ہر سال امام حسین کی زیارت کو آتی تھی. مگر ایک جملہ تو سنیے، بہت روئیں گے آپ. جب رخصت ہو کے جانے لگی نا تو اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب گھر سے کنیز اور غلام جاتے تو سب ہدیہ دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے. حسین نے بھی تحفہ دیا، گھر میں سب نے تحفہ دیا. اب جو شہزادیوں کی باری آئی، ہر بیوی آ کر شیری کو چادر تحفے میں دیتی. کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں، اللہ کسی غم میں نہ رلائے. شیری کو چادریں، کئی چادریں شہزادیوں نے دی. اتنی چادریں ہو گئی تو گھبرانے لگی. کہا اتنی چادروں کا میں کیا کروں گی. حسین نے کہا رکھ لے شیری، کبھی کام آئیں گی. اجرکم اللہ. وقت گزرتا چلا گیا. ہر سال شیری شوہر کے ساتھ آتی، امام کی زیارت کرتی. یہاں تک کہ ایک برس ایسا آیا جب حسین کی زیارت کو آئی اور جانے لگی تو حسین نے آواز دی شیری ٹھہر جا. مولا کی آواز سن کے ٹھہری، ادب سے مولا کے قریب آئی. کہا مولا فرمائیے کیا حکم ہے. کہا شیری ہر برس تو آتی ہے،
اب آئندہ برس حسین تیرے گھر آئے گا. وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی, کہنے لگی کنیز کے بھاگ کھل گئے مولا, آپ کنیز کے گھر تشریف لائیں گے. کہا شیری تنہا نہیں آئیں گے, عباس کو لے کر آئیں گے, علی اکبر کو لے کر آئیں گے, قاسم کو لے کر آئیں گے. سب کا نام لیا اور کہا زینب کو بھی لائیں گے, اپنی بیویوں کو لے کر آئیں گے, شہزادیوں کو لائیں گے. خوش ہوئی, کہا ٹھیک ہے مولا میں منتظر رہوں گی. لو تقریر کے آخری جملے. شیری چلی گئی اور بس پل پل گننے لگی, لمحہ لمحہ بیتا اور ہر وقت بس ایک انتظار, اب حسین آئیں گے, اب حسین آئیں گے, اب حسین آئیں گے. اور گھر میں کیا ماحول شیری نے بنایا, کہتے کئی حجرے بنائے. ایک حجرے میں علی اکبر کی مسند لگائی, ایک حجرے میں قاسم کی مسند لگی اور بڑی شاندار سی مسند حسین کی لگائی. بیویوں کے لیے بھی پردوں کا انتظام کیا اور حجرے آویزہ ہو گئے, حجرے بن گئے, پردے آویزہ ہو گئے. یہاں تک کہ محرم آ گیا, 10 محرم بیت گیا. شیری بے قرار ہے, سال بیت گیا. حسین نے وعدہ کیا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حج کا موقع بھی بیتا. بس یہی تو دن تھے کہ حسین کو آنا تھا, مگر اب تک میرے مولا آئے نہیں. شیری تو تیاریاں کیے بیٹھی تھی کہ ایک بار چھت پر اپنے کھڑی تھی کہ دور سے ڈھول کی آواز آئی, باجوں کی آواز آئی. ایک بار خوش ہوئی شاید میرے مولا آ گئے. آئی اپنے شوہر کے پاس, کہا جا ذرا دیکھ میرے مولا تو نہیں آ گئے, کیا شادیانے بج رہے ہیں, کیا باجے بج رہے ہیں, جا کر دیکھ. کہتے شیری کا شوہر چلا اور ایک بار جیسے ہی وہاں پہنچا جہاں اسے شیری نے جانے کا کہا تھا, دیکھ کر دل سہم گیا, اس لیے کہ آگے کٹے ہوئے سر نیزوں پر تھے. ایک بیمار تھا جو گردن کو نہرائے کھڑا تھا, اور کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں تھی. بچے بلک بلک کے رو رہے تھے. شوہر نے جب یہ منظر دیکھا گھر آیا, اب جملے کو سمجھیے گا, کہ شیری تیرے مولا نہیں آئے بلکہ جانے کون سے قیدی آئے ہیں. کیا ظلم کی تاریخ رقم ہو گئی شیری, ان قیدیوں کے جو گھر والے ان کے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ چڑھایا گیا ہے. شیری تو کہتی تھی تیرے پاس بڑی چادریں رکھی ہے, لا کچھ چادریں دے. اس قافلے کی جو بیبیاں ہیں ان کے سروں پہ چادر نہیں ہے. اور ایک بار عجیب جملہ کہا کہ اور وہ جو قافلے میں بچے ہیں نا, کبودی رخسار ہے ان کے نیلے اور بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کے ہونٹ بتارے بڑے پیاسے بچے ہیں, کچھ کھانے کا انتظام کر دے شیری, بہت روئیں گے آپ. آخری جملہ تقریر کا, شیری نے ایک بڑا سا تشت تیار کیا اور اس میں عمدہ کھجوروں کو رکھا, ایک تشت میں چادروں کو رکھا. کہا حارث یہ لے جا, بیبیوں کو چادریں بانٹ دے اور بچوں کو کھانا دے دے. حارث بڑے شان و شوکت کے ساتھ چلا اور وہاں تک پہنچا. اب جانے کیا منظر ہوا کہ اب جو گھر لوٹا سر پہ امامہ نہیں تھا, دوش پہ آبا نہیں تھی, نالین اتار چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو روا تھے. شیری گھبرا گئی, کہا تجھے کیا ہوا حارث, یہ تو نے کیا حلیہ بنا لیا. کہا شیری ایسا جملہ سن کے آیا ہوں میرا تو دل پھٹ گیا, مجھ سے آگے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. کہا کیا, کہا جیسے ہی بچوں کے پاس میں کھجوریں لے کے بڑھا, بچوں نے کہا یہ صدقہ تو نہیں ہے. اجرکم من اللہ. بچوں نے پوچھا یہ صدقہ تو نہیں ہے. اے شیری صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے, یہ بچے ایسے کیوں پوچھ رہے تھے. ایک بار جیسی شیری نے سنا بے قرار ہو گئی, کہا میرے والی مجھے وہاں لے چلو, مجھے ادھر تک لے چلو, قافلے تک لے چلو. ایک بار بازو تھام کے جو لایا, دیکھا سامنے قیدی کھڑا تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. شیری قریب آئی, کہا قیدی بس اتنا بتا دے کہاں کا رہنے والا ہے. ایک بار جھکی گردن سے کہا مدینہ مدینہ. اب جو
جو مدینے کا نام سنا شیری اور بے قرار ہو گئی. آگے کچھ نہ پوچھا قیدی سے, ایک بار ایک بی بی کی طرف بڑھی, کہا شہزادی کیا آپ بھی مدینے کی رہنے والی ہو؟ کہا ہم بھی مدینے کے رہنے والے ہیں. کہا کس شہر کے اور کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم. آئے ہائے ہائے کیا غربت ہے آل بیت کی. آخری جملہ کہا محلہ بنی ہاشم. ایک بار یہ جملہ سنا تڑپ کر کہا کیا محلہ بنی ہاشم میں علی کے گھر کو جانتی ہو؟ رسول کے گھر کو جانتی ہو؟ کہا ذرا ان کے گھر کے بیویوں کے نام تو بتلا تاکہ میں آگے گفتگو کروں. ایک بار شیری پیچھے ہٹی, کہا اس بلوائے عام میں, مجمع عام میں بیویوں کے نام نہیں لے سکتی. ایک بار حضرت زینب نے بالوں کو ہٹایا, کہا شیری حسین آ گیا, حسین آ گیا. کہا میرا مولا کہاں ہے؟ کہا وہ میزے پہ سار. روکے کا بس اتنا بتاؤ کیا عباس نہیں آئے؟ کہا شیری عباس مارے گئے, علی اکبر. ماتم حسین.